اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آیت میں وقف کی کافی ساری علامات ہیں، 5 علامات آپ گن سکتے ہیں، لہٰذا اس آیت کے 6 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، دوسرا ہوگا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، تیسرا ہوگا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، چوتھا ہوگا هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اقرب منہم للایمان، پانچواں ہوگا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور چھٹا اور آخری ہوگا واللہ اعلم بما یکتمون۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، لام حرف ہے، اس کے بعد فعل مضارع منصوب استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا یہ لام جو ہے یہ لام کئی یا لام تعلیل قرار دیا جائے گا۔ یہ علامہ فعل مضارع واحد مذکر معروف غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ ہے، منصوب استعمال ہوا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرفوع منصوب مجرور اسی طرح آتا ہے۔ نافقو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون فا قاف حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ ہے، نافقہ ینافقو منافقتن، منافقت کرنا۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، قیلا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ ہیں، لام حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ تعالو فعل امر ہے، عین لام اور واو حروف مادہ ہیں جن میں سے آپ کو عین اور لام نظر آ رہے ہیں۔ باب تفاعل ہے، تعالوا یتعالو تبدیلی کے بعد تعالی یا یتعالیو، اور مزید تبدیلی کے بعد تعالی یتعالی۔ یہ فعل امر ہے تو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، ترجمہ ہوگا تم آؤ۔ قاتلو یہ بھی فعل امر ہے، جمع مذکر کا لفظ ہے، قاف تا اور لام حروف مادہ ہیں، باب مفعلہ قاتل یقاتل مقاتلتن یا قتالن جنگ کرنا کے معنی میں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد سبیل کا لفظ مجرور ہے، اور سبیل کے بعد اس میں جلالہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ اس دوسرے حصے میں او حرف عطف ہے جس کے بعد فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا 2 حصے کر سکتے ہیں اس کے ہم۔ دوسرا حصہ ہے اودفعو، او حرف ہے، او کو آگے ملانے کے لیے واو ساکن کو زیر دے کے ملایا گیا ہے، اور آخری لفظ ہے دوسرے حصے کا ادفعو جو کہ فعل امر ہے، دال فا اور عین حروف مادہ ہیں، جمع کا لفظ ہے دفع یدفعو، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے۔ دفع اس کا مصدر ہے، ایک معنی ہے کسی چیز کو ہٹانا دور کرنا، اس صورت میں اس کا مفعول وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے معنی ہے کسی چیز کو کسی کی طرف ہٹانا، یعنی دینا، حوالے کرنا، اور بتا رہے ہیں کہ جو چیز حوالے کی جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن، اور جس کے حوالے کی جائے اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا حصہ پہلا لفظ قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لو حرف شرط ہے اور عام طور پہ ماضی کے ساتھ آتا ہے لیکن مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مضارع کو یہ مجزوم نہیں کرتا، یعنی غیر جازم ہے یہ۔ نعلمو فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، عین لام میم حروف مادہ ہیں، علم یعلم باب سین سے استعمال ہوتا ہے۔ قتالن یہ مصدر ہے، قاتل یقاتل سے، لام یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لو کے جواب پر آتا ہے۔ اتبعنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، تابع عین حروف مادہ ہیں، باب افتعال اتبع یتبعو، قم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگلے حصے میں ہم پہلا لفظ ہے جو کہ ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کی ہے، للکفری میں لام حرف جر ہے جس کے بعد الکفر اسم ہے مجرور ہے، اور ال کا حمزۃ الوصل آپ کو یہاں بھی نظر نہیں آ رہا۔
یوما اذن دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے یوما جو کہ منصوب ہے اور اس کے ساتھ از اسم ہے جو کہ ظرف کے معنی دیتا ہے، اور از کے بعد اصل میں ایک جملہ محذوف ہوتا ہے جو اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس کے محذوف کی وجہ سے اس پر تنوین لگی ہوتی ہے جس تنوین کو پھر تنوین عوض کہا جاتا ہے۔ تو یہ یوما اذن دو لفظ ہیں جس میں یوما اسم ہے اور از بھی اسم ہے جو ظرف کے معنی دے رہا ہے۔ اقربو افعل التفضیل کا صیغہ ہے، کاف را با حروف مادہ ہیں، زیادہ قریب ہونا اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ من حرف جر ہے جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ للایمانی میں لام حرف جر ہے جس کے بعد الایمان مجرور ہے، اور الایمان کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ بھی نظر آپ کو نہیں آ رہا، لکھنے میں نہیں آیا۔ اگلا حصہ جو ہے اس میں پہلا لفظ یقولون فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد افواہ فم کی جمع ہے، فو کی جمع ہے، منہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگلا لفظ ماں ہے جو کہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، لہٰذا یہ ماں اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوگا۔ لیسا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد قلوب مجرور ہے، قلب کی جمع، اور قلوب کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ اور آخری حصہ اس آیت کا واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، عالم صیغہ اسم تفضیل ہے، عین لام میم سے عالم زیادہ جاننے والا، با حرف جر ہے جس کے بعد ماں بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو اس میں موصول ہے، اور یہ حرف مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ یکتمون آخری لفظ ہے اس آیت کا، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف تا اور میم حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، کتما یکتمو چھپانا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے آیت نمبر 167 کے۔ اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ ہے، مستانفہ قرار دے کر بھی ہم اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ لام تعلیل ہے جس کے بعد ان پوشیدہ ہے، اور ان کے بعد جو صلۃ الموصول حرفی ہے وہ ہے یعلم الذین نافقوا، جس میں یعلم فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، الذین مفعول به کے طور پہ استعمال ہوئے اس لیے محلاً منصوب مانا جائے گا، اور اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے نافقوا جملہ فعلیہ جس میں واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے۔ وہ نافقوا فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو گئے، صلۃ الموصول ہو گیا الذین اس میں موصول کے لیے، اور الذین اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول به بن گیا یعلم فعل کے لیے، اور یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مقدرہ کے لیے، اور ان مقدرہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور لام جارہ کے لیے ہوا، لام کئی کے لیے ہوا، لام تعلیل کے لیے ہوا، اور لام تعلیل لام جارہ لام کئی اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ایک محذوف فعل کے، اور وہ وہی ہم مان سکتے ہیں کہ فعل ذالک، اس نے یہ کیا لیعلم الذین نافقوا، تاکہ وہ ظاہر کر دے منافقوں کو۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ واو استنافیہ مان لیتے ہیں، قیل فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل چاہیے ہوگا، تو جو قال کے لیے مقول القول مفعول به بنتا ہے وہی اس کا نائب فاعل بنے گا۔ لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا قیل کے، اور نائب فاعل اس کا ہے تعالو، تعالو فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل بن جائے گا قیلا فعل کے لیے، اور پھر قیلا فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے وقیل لہم تعالو، اور ان سے کہا گیا آؤ۔ آگے ہے قاتلو فی سبیل اللہ، قاتلو فعل بفاعل یعنی فعل امر ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی سبیل اللہ جار مجرور ہے جس میں فی حرف جر ہے، مجرور سبیل مضاف ہے، اور اس میں جلالہ مضاف الیہ ہے۔ جار مجرور متعلق ہو جائے گا قاتلو فعل کے، اور پھر قاتلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بدل بن جائے گا تعالو سے، یعنی لڑو اللہ کے راستے میں۔ او عاطفہ ہے، ادفعو یہ بھی فعل امر ہے، فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس کا عطف ہو جائے گا قاتلو والے جملے پر، یا پھر دور ہو جاؤ۔ اگلا جملہ جو ہے قالو فعل بفاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اب مقول القول چاہیے، وہ ہے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ ایک جملہ شرطی ہے جس میں لو حرف شرط ہے، غیر جازم ہے، نعلم فعل بفاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، قتالا مفعول به ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ کا شرط بن گیا، جس کا جواب جو ہے لاتبعناکم ہے، جس پر لام جو ہے داخل ہوا ہے جواب پر۔ اتبعنا فعل بفاعل نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کم جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول به ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب و شرط یا جزا بن رہا ہے، اور لو نعلم قتالا لاتبعناکم یہ جملہ شرطیہ جو ہے یہ
محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ اور ترجمہ کریں گے، اور انہوں نے کہا اگر ہم جانتے لڑنا، ہمیں کوئی لڑائی معلوم ہوتی تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اگلا جملہ ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ ہم جو ہے ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی، جس کی خبر پھر اقرب آپ کو آگے نظر آ رہی ہے، یعنی ہم اقرب، منہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اقربو کے، اور للایمانی جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا اقربو کے، کیونکہ اقربو صیغہ اسم التفضیل ہے۔ اب دو چیزیں رہ گئیں، ایک ہے للکفری اور ایک ہے یومئذ۔ تو للکفری جو ہے جار مجرور یہ بھی متعلق مقدم ہو جائے گا اقربو کے، اور یومئذ یوما ظرف ہے جس کا مضاف الیہ از ہے، اور از کا مضاف الیہ محذوف ہے جس کے عوض میں پھر اس پر تنوین لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی متعلق ہو جائے گا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اقربو صیغہ اسم التفضیل کے۔ اور مین جملہ اسمیہ ہم اقربو ہم بنا چکے ہیں۔ ترجمہ اس جملے کا کچھ یوں ہوگا، وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی وہ زیادہ قریب تھے ان سے ایمان کی نسبت کفر کے لیے اس دن۔ اس طرح اس کا ہم ترجمہ کریں گے۔ اگلا جملہ جو ہے یقولون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بی افواہہم جار مجرور کا مجموعہ ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد افواہ مجرور ہے، اور افواہ مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ضمیر ہے۔ یہ جار مجرور جو ہے اس کو یقولون میں جو فاعل ہے اس کا حال قرار دیا گیا ہے۔ مقول القول مفعول بھی چاہیے یقولون فعل کے لیے، وہ ہے ما لیس فی قلوبہم۔ ما اس میں موصول ہے جس کا صلۃ الموصول ایک جملہ فعلیہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے لیس فی قلوبہم، لیس فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور خبر ہے فی قلوبہم جار مجرور کا مجموعہ جس میں مجرور جو ہے قلوبہم مضاف الیہ ہے۔ لیس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا منصوب مفعول بھی بن رہا ہے یقولون فعل کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قال یقولو کا مفعول بھی مقول القول جو ہے وہ اکثر جملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مفرد بھی آ جاتا ہے۔ اور پھر یقولون فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے، اور وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آخری جملہ واللہ عالم بما یکتمون میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے، اس میں جلالہ مبتدا ہے جس کی خبر عالم افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اور بما یکتمون جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا عالم صیغہ اسم تفضیل کے۔ با حرف جر ہے جس میں ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ کے بعد صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے یکتمون فعل بفاعل، اور ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ضمیر عائد محذوف ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے عالم صیغہ اسم تفضیل کے، اور صیغہ اسم تفضیل ہم نے خبر بنا دی ہے مبتدا اسم جلالہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گیا، ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ یعلم الذین والا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے۔ نافقو والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قیل لہم لا محل لہ معطوف علی جملۃ الصلہ قرار دیا ہے۔ تعالوا والا جملہ فی محل رفع نائب الفاعل قرار دیا ہے، اور قاتلوا والا جملہ فی محل رفع بدل من جملہ تعالوا۔ ادفعوا فی محل رفع معطوف علی جملہ قاتلوا، اور قالوا والا جملہ لا محل لہ استئناف بیانی۔ لو نعلم والا جملہ فی محل نصب مقول القول۔ اتبعناکم لا محل لہ جواب شرط غیر جازم۔ ہم اقرب والا جملہ لا محل لہ استئنافیہ۔ یقولون والا لا محل لہ استئنافیہ۔ لیس فی قلوبہم والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول ما۔ اللہ عالم لا محل لہ استئنافیہ، اور یکتمون والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الاسمی او الحرفی۔ صلۃ الموصول اسمی اس وقت قرار دیں گے جب ما کو موصولہ مانیں گے، اور صلۃ الموصول حرفی اس وقت قرار دیں گے جب ما کو مصدریہ مانیں گے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہوگی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جن سے کہا گیا آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا، یا مدافعت کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہم کوئی لڑائی معلوم کرتے، لاتبعناکم، تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
اپنے منہوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اب ادفعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں 1000 کی جمعیت لے کر احد کی طرف چلے۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے لوٹ آیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کے ساتھ رہو تاکہ کثرت تعداد کا دشمنوں پر اثر پڑے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کریں۔ اکثر مفسرین نے ادفعوا کے یہی معنی کیے ہیں، مگر بعض نے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کی خاطر ہی لڑائی میں شامل رہو۔ یہ معنی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ الغرض لوگوں نے ہر طرح سے انہیں واپس لانے کی کوشش کی مگر وہ تیار نہ ہوئے، اور وہ جواب دیا جو آگے آ رہا ہے۔ کیا جواب دیا؟ کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہنے لگے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوگی، اگر ہمیں واقعی لڑائی کی توقع ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈھب کی جنگ ہوتی اور فریقین میں کچھ تناسب ہوتا تو ہم ضرور شرکت کرتے، مگر ادھر 3000 کا مسلح لشکر ہے اور ادھر 1000 بے سر و سامان آدمی ہیں، یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس بنا پر ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ کلمہ انہوں نے طعن کے طور پہ کہا تھا، بس اس لفظ کی وجہ سے وہ کفر کے قریب اور ایمان سے دور ہو گئے۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، باقی آپ کسی اچھی تفسیر سے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔